رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حافظ حمزہ تصادی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ ضروری باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام احباب کو بخوبی علم ہوگا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک انگریزوں کا گندہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے کہ لڑکے کا لڑکی کے ساتھ اور لڑکی کا لڑکی کے ساتھ شادی جائز قرار دی جا رہی ہے، بلکہ جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ احباب ذی وقار، میں اپنے ملک کے حکمرانوں اور جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں، جو ممبران ہیں، میں ان سے یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس ملک میں انگریزوں کے گندے قانون نافذ کیے جائیں؟ کیا پاکستان بننے سے پہلے ماؤں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کے گلے اس لیے دبائے تھے؟ کیا جو جوان بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی، جو ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دی، اتنی جان کے نذرانے پیش کیے، کیا وہ اس لیے پیش کیے گئے تھے کہ اس ملک میں گندے قانون نافذ کیے جائیں؟ کیا اس لیے انہوں نے پیش کیے تھے جان کے نذرانے کہ اس ملک میں جگہ جگہ پر فحاشی کے اڈے کھولے جائیں؟ کیا اس لیے انہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے تھے کہ جگہ جگہ پر شراب کے اڈے کھولے جائیں؟ آج شراب کے اڈے جگہ جگہ پر کھلے ہیں، فحاشی کے اڈے جگہ جگہ پر کھلے ہیں، زناکاری عام ہوتی جا رہی ہے، ہر لوگ سود کھا رہا ہے، ہر انسان سود کھا رہا ہے۔ حضرت جی، یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کی رج کے مخالفت کریں لوگ؟ نہیں حضرت جی، یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ اس ملک میں مسلمان اپنے رب کے سامنے جھک سکیں، ایک حضور کے رب جھک سکیں۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ اس ملک میں رسول اللہ کا دین نافذ ہو سکے، لیکن یہ اس کے برعکس کام ہو رہا ہے، الٹا کام ہو رہا ہے۔ مساجدوں کے سپیکر اتارے جا رہے ہیں، مسجدوں پر پرچے ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت جی، اگر ایک محلے میں شادی ہے، اس گھر میں اگر پوری رات گانے لگے رہیں، ڈھول باجا ہوتا رہے، تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی محلے کی مسجد میں اگر رات کو محفل ہوئی، مولوی آیا، نعت پاڑے، سلام پاڑے، درود و سلام پاڑے، لیکن تو وہ درود و سلام سن کے اور مولوی کی آواز سن کے محلے کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو درد پڑ جائے گا کہ یہ سونے کا ٹائم ہے اور مولوی مسجد میں محفلیں سجا کر بیٹھے ہیں۔ حضرت جی، یہ ہمارے خالی حکمرانوں کا کردار اس میں نہیں، ہمارا اپنا بھی اس میں بہت زیادہ کردار ہے ملک پاکستان کو خراب کرنے میں۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ حضرت جی، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ کہاں پاکی نظر آ رہی ہے؟ ہر جگہ شراب کے اڈے کھلے جا رہے ہیں، فحاشی کے اڈے کھل رہے ہیں، سود عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے۔ کہاں ہے پاکی حضرت جی؟ اور جو یوتھی ہیں، امریکی ہیں، انگریز ہیں، گندے قانون والے، وہ بھی ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عوام کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں، بآسانی لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اب درمیان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل نہیں کرتے۔ اب ان کی داڑیاں اس طرح کی ہیں جس طرح کی داڑیاں عورتیں چاہتی ہیں، یہ سارے داڑھی مننے ہیں۔ اب ان کے بال اس طرح کے ہیں جس طرح کے بال ان کی عورتیں چاہتی ہیں، اور اب ان کے لباس اس طرح کے ہیں جس طرح کے لباس انگریز چاہتے ہیں۔ حضرت جی، آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم سارا کردار اپنا انگریزوں والا اپنائیں گے تو اس ملک میں کیا تبدیلی آئے گی؟ حضرت جی، اس ملک میں کیا دین نافذ ہوگا، کیا اسلام نافذ ہوگا؟ ہر الٹا کام ہمارا ہے، پاکستانیوں کا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ حضرت جی، قرآن آتا ہے، گھر میں دستک دیتا ہے کہ کوئی ہے رات کو سورۃ ملک پڑھنے والا، لیکن کہتے ہیں نہیں جی آگے چلے جاؤ، یہاں پر تو ٹی وی چل رہی ہے۔ حضرت جی، جب ہم نے قرآن کو خود اپنے گھر سے باہر نکال دیا تو ہم دوسرے پر توقع کس طرح رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے قرآن کی عزت کرے گا، بے حرمتی نہیں کرے گا؟ حضرت جی، سال سال فریج کے اوپر شیڈ کے اوپر پڑا رہتا ہے قرآن، اس کے اوپر مٹی جمی ہوتی ہے، کسی کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کو ہم کھول کے ذرا پڑھ لیں کہ رب قرآن میں فرما کیا رہا ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم لوط کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کیا ان کو نہیں پتہ کہ قوم لوط کے اوپر کیا عذاب آیا؟ انہوں نے بھی ایسی جنس پرستی کی تھی تو ان پر یہ عذاب آیا، انہوں نے بھی گندا قانون یہ نافذ کیا تھا تب ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔
حضرت جی ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں بتایا ہی نہیں. جیسا کام ہم کریں گے ویسے ہی ہمارے جو کام ہے وہ بچے کریں گے. ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو دین اسلام سکھایا ہی نہیں, اس طرف لے کر ہی نہیں آئے. حضرت جی جب ہمارے نصاب سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم شاعر کو نکال کر مسٹر چپس جیسے بیہودہ شخص کو لے آیا جائیں گے, تو حضرت جی آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں جو بچے ہیں انہوں نے کیا خاک دین کو سمجھنا ہے؟ جب علامہ اقبال کو نکال کر مسٹر چپس کو لایا جائے گا تو انہوں نے کیا دین سیکھنا ہے؟ حضرت جی کیا انہوں نے دین سیکھنا ہے؟ حضرت جی آپ ہمیں بتائیں, کیا اس ملک میں ہر جگہ بدکاری, شراب کے اڈے کھل رہے ہیں, جو فحاشی ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی کیا؟ یہ بالکل ہو رہی ہے. حضرت جی یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک حرکت ہے کہ جو بل پاس کیا جا رہا ہے, کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حضرت جی اس میں ہم سب کی بھی بہت زیادہ غلطی ہے, بہت زیادہ. جس گھر میں شادی ہوتی ہے پوری قرآن اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی رج کی مخالفت ہوتی ہے. حضرت جی کنجروں والے کام ہوتے ہیں, پوری رات ناچ گانا کرتے رہتے ہیں, لیکن جس ٹائم صبح بچی جب چلتی ہے نا دوسرے کے گھر تو اس کے سر پہ قرآن لے آنا ہے. حضرت جی اس کے سر پہ قرآن لے آنا ہے. ابھی تو قرآن بولتا نہیں ہے, ورنہ اگر قرآن بولتا ہوتا تو بتاتا کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین کو سمجھنے کی کوشش عطا فرمائے. حضرت جی ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں, اپنے بچوں کو یہ دین پڑھائیں, قرآن پڑھائیں, اللہ کا فرمان پڑھائیں, اس کے رسول کا فرمان پڑھائیں, تاکہ پتہ لگے ان کو بھی اسلام ہے کیا. آج جو بچہ اسکول نہیں پڑھتا, جب اسکول میں فیل ہو جاتا ہے, اسکول میں اگر کوئی اور وہ حرکتیں کرتا ہے تو اس کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ اسکول کے قابل نہیں. کیا ہم نے قرآن کو اتنا لاوارث سمجھا ہے؟ حضرت جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اپنے جتنے بھی حکمران ہیں, جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, ہم ان سے یہی ان کو کہتے ہیں کہ جلد از جلد اس بل کو واپس لیا جائے اور اس گندے قانون جو نافذ ہو رہا ہے اس کو رد کیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.